Ladies and gentlemen, now the outgoing Chief of Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will formally hand over the Pakistan Army Command to Chief of Army Staff Designate, General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military. خواتین و حضرات، جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی۔ جنرل ڈگلس میکارتھر نے کہا تھا اولڈ سولجرز ڈونٹ ڈائی دے جسٹ فیڈ اوے، تو میں بھی عنقریب گمنامی میں چلا جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج جنرل عاصم منیر کی زیر قیادت اس سے بڑھ کر ملک کی خدمت اور دفاع کرے گی۔ میں جنرل عاصم منیر اور پاک فوج کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2022 حقیقتاً تبدیلی کا سال ثابت ہوا ہے۔ اس ایک برس میں پاکستان کی سیاسی قیادت سے لے کر عسکری قیادت تک تبدیل ہو گئی۔ پہلے عمران خان گئے اور آج جنرل باجوہ سبکدوش ہو گئے۔ پاک فوج کو جنرل عاصم منیر کی صورت میں اپنے نیا سپہ سالار مل گیا۔ جنرل عاصم منیر نے آج GHQ میں ہونے والی ایک پروقار تقریب میں پاک فوج کی باضابطہ کمان سنبھال لی۔ 2022 کئی غیر متوقع اور غیر معمولی تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے متعلق بھی پتہ چلا کہ وہ بھی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ یہ وہی فیض حمید ہیں جن کو نواز شریف اپنی تمام مشکلات کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے آئے ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں انہی کا نام تھا۔ یہ وہی فیض حمید ہیں جو عمران خان کو بہت عزیز تھے، اتنے عزیز کہ عمران خان ان کو اپنی آنکھ اور کان سمجھتے تھے۔ فیض حمید کو وہ اپوزیشن کے خلاف اپنی سب سے بڑی سپورٹ مانتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو عہدے سے ہٹائے جانے پر عمران خان اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ دوریاں ملک کو استحکام سے بہت دور لے گئیں۔ ملک بحرانات کا شکار ہو گیا، قوم تقسیم ہو گئی، سیاست نفرت کا دوسرا نام بن گئی۔ اتنی نفرت کہ آج تحریک انصاف جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ پر خوشیاں منا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر یوم نجات ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ وہ PTI جو فروری 2022 تک آرمی چیف جنرل باجوہ کو اپنے باپ کا درجہ دے رہی تھی، آج برائیاں کرنے میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے ہے۔ اسد عمر تو ملک کے موجودہ مخدوش حالات کی ساری ذمہ داری تنہا جنرل باجوہ پر ڈال رہے ہیں۔ چڑھتے سورج کو سلام اور جانے والے کی برائیاں، جی ہاں، من حیث القوم یہی ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے۔ آج تحریک انصاف نئے آرمی چیف کو ویلکم کر رہی ہے، اور جانے والوں کو کن کن القابات سے نوازا جا رہا ہے اسے یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ فواد چودھری جنرل باجوہ کے 6 برسوں کو کس طرح سم اپ کر رہے ہیں، خود ہی سن لیجئے۔ یہ بتائیے گا، کل اسٹک کی چینج ہونا ہے، اسٹک نے آرمی چیف کو اسٹک دیا جنرل باجوہ نے۔ 6 سالہ دور میں کوئی جنرل باجوہ کے اچھے کارنامے آپ کو یاد ہو جو انہوں نے کیے ہوں؟ کل کر رہے ہیں جو اسٹک دے رہے ہیں۔ ہاں جی، اچھے کارنامے۔ چلیے جی، نئے آرمی چیف کی تعیناتی تو ہو گئی، مگر بحران ابھی ٹلا نہیں ہے۔ عمران خان نے دھرنا سیاست چھوڑ کر آئینی راستہ اپنانے کے اعلان سے سب کو سرپرائز کر دیا ہے۔ وہ جلد الیکشن کے لیے دھرنا نہیں، صوبائی اسمبلیز کی تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نئے الیکشن سے خوف زدہ ہیں۔ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کو بچانے کے لیے سر جوڑے بیٹھے ہیں، مگر اس پیچیدہ صورتحال میں ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے وفاقی وزیر قانون، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما سردار ایاز صادق صاحب کو۔ السلام علیکم سردار ایاز صادق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو یو آن دا شو اینڈ انٹریکٹ ود یو۔ سر، آج بڑا دن ہے، میں سب سے پہلے تو اچھے سے آغاز کروں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کام کا آغاز اچھے سے اور شبھ طریقے سے کرنا چاہیے، تو میں آپ کو سب سے پہلے ایاز صاحب مبارکباد دینا چاہتی ہوں، کیونکہ آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کے ایک بہت بڑا معاملہ تھا، ایک پیچیدہ مسئلہ تھا جو ملک کے اندر حالات ہوئے ہوئے تھے۔ اس کو آپ لوگوں نے، آپ کی حکومت نے بہت میچورلی اور بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، تو ایاز صاحب اس کی مبارکباد تو آپ ایکسیپٹ کیجئے، اور ساتھ میں اب میرا آپ سوال لے لیجئے۔ آج ہم نے بڑا خوبصورت ایک ٹرانزیشن آف کمان دیکھا تھا فرام باجوہ صاحب ٹو جنرل عاصم منیر صاحب، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر PTI کی طرف سے ہوں، کیونکہ اسد عمر صاحب بھی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ باجوہ صاحب پر ڈال رہے ہیں، ہر غلط چیز کی ذمہ داری باجوہ صاحب پر ڈال رہے ہیں،
اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی یوم نجات کے نام سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بحیثیت حکومت. یہ بالکل ایک نارمل چیز نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہم نے تو بحیثیت قوم ایک ایگزامپل سیٹ کر دی نا کہ بس چڑھتے سورج کو سلام کرو اور جاتے ہوئے کو ہم وہ ڈیو رسپیکٹ دیتے نہیں ہیں جو اس کو چاہیے ہوتی ہے. جی ایاز صاحب. جی تھینک یو مجھے لینے کے لیے. اور یس ایک اچھا دن ہے. اللہ تعالیٰ نئے آرمی چیف کو توفیق عطا فرمائیں کہ وہ پاکستان کے لیے اچھا کریں اور جو پاکستان کے مفاد میں وہ کریں گے بھی انشاءاللہ. مگر انفارچونیٹلی ایک روٹین میٹر کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا گیا جس کی ضرورت نہیں تھی, اور اس کو اگر اسی طرح چلنے دیتے, اگر روٹین میں ہونے دیتے تو شاید یہ نہ ہوتا. مگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یا انسٹیٹیوشن کو یا آرم فورسز پہ کون سی تہمت نہیں لگائی. یہ بڑا ایک افسوسناک یہ چیز ہے. پرابلم یہی ہے کہ اگر خان صاحب کی مرضی کی چیز ہو تو وہ ٹھیک ہے, ان کی مرضی کی نہ ہو تو وہ غیر مناسب ہے, اور وہ پھر غیر مناسب الفاظ بھی ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ یہ لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں, میں شکر ہے کہ میں ٹویٹر پہ ہوں نہیں, مگر میں تو یہ نہیں سمجھتا. اگر میرا خیال ہے کہ آپ ساری کلپس نکالیں نیازی صاحب کی اور ان کلپس کو دہرائیں اور بتائیں کہ جی باجوہ صاحب نے کیا 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 نہیں کیا, تو وہ شاید ایک ضرورت بن گئی ہے اب آپ کی. جانے والے کو یہ سوچ کے کہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو جو مرضی کہہ لو, یہ غیر مناسب ہے. اور جب ڈیل کرنا تھا تو طاقتور سے ڈیل کرتے تو تب کوئی کہتے کہ ہاں جی بڑے شیر ہیں. مگر وہ بھی ڈیل کیسے کیا کہ ایک قدم آگے 4 قدم. امریکہ کے ساتھ بھی یہی کیا کہ پہلے ان کو کہا کہ انہوں نے یہ گڑبڑ کر دی, وہ پھر کہتے ہیں اٹس ناؤ بیہائنڈ می, مطلب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ملک کو اپنے ملک کی فارن پالیسی کو ایٹ سٹیک لگا دیا. $25,000 وہاں دیتے رہے اپنی لابی کرنے کے لیے امریکہ میں کہ آپ کی ذات کی لابی کی جائے, پاکستان کی لابی نہیں کی جائے. اور پھر یہی کیا جب باجوہ صاحب ان کے لیے پیسے لے کے آتے تھے تو وہ اچھے تھے, اور آج چونکہ وہ باجوہ صاحب ان کی مرضی سے وہ گورنمنٹ کو روکنے میں اس یہ جو چینج ہوا ہے, یہ جو پولیٹیکل تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس کو انہوں نے نہیں روکا تو وہ برے ہو گئے. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ روایت بند ہونی چاہیے جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. سو یہ بڑا ایک چھوٹا پن ہے کہ اس طرح کی ٹویٹ کرنا, یہ کرنا غیر مناسب ہے. ہماری ایک انسٹیٹیوشن کو متنازع کرنا, اور وہ اب چلے گئے. اب لیٹس موو آن. ان کو زیادہ ڈسکس کرنے کے بجائے یا ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے آگے کام کریں. یہ بتائیں کہ اکانومی میں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ پاکستان کی کیا مدد کر سکتے ہیں, آپ سٹیبلٹی پاکستان میں لانے کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو امیج ہے دنیا میں وہ اور بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. اچھا ایاز یہ صاحب, بات کیجیے آپ بہت آگے چلیں گے. ایک منٹ ایسی باتیں نہ کری جو irrelevant ہیں. اوکے, مجھے آپ کو تھوڑا سا روکنا ہے. آپ تو بہت آگے چلے گئے. وہ تو ابھی آپ لوگوں کو انسٹیبل کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پاکستان کا ایک اور المیہ بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. یہ پاکستان کا ایک المیہ ہی تو ہے کہ پاکستان نے آرمی چیف کم دیکھے ہیں, وزیر اعظم اس مدت میں زیادہ دیکھ لی ہے. جیسے کہ اگر میں جنرل باجوہ صاحب کی بات کر لوں تو جنرل باجوہ صاحب نے 4 جو ہے وہ وزیر اعظم دیکھے ہیں. پاکستان نے اب تک آل ٹوگیدر 17 جو ہے وہ آرمی چیف دیکھے ہیں. یعنی باجوہ صاحب جو ہیں وہ 16ویں آرمی چیف تھے. اور اگر میں پرائم منسٹر کی بات کروں تو 23 پرائم منسٹر پاکستان نے دیکھے ہیں, جس میں سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 23ویں پرائم منسٹر ہیں. سو پرائم منسٹر ہم نے زیادہ دیکھے اور آرمی چیف ہم نے کم دیکھے, حالانکہ آئینی مدت 5 سال وزیر اعظم کی ہوتی ہے. تو یہ بھی تو آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. اینڈ ود اے پرسن لائک یو جو کہ آج میرے پاس پینل میں موجود ہیں, آپ اتنے ڈیموکریٹک ہیں, حکومت میں بھی ہیں, وزیر قانون بھی ہیں, کیا اس حوالے سے کچھ حکومت فوکس کر رہی ہے کہ کوئی قانون سازی کرے یا کوئی آئیڈیل طرز کے اوپر آگے پاکستان کو لے کر جایا جائے؟ دیکھیں, میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ ایک چارٹر ہونا چاہیے between the political parties, between the armed forces, between the judiciary, between the business community, between the lawyers community. ایک ہمیں شاید چارٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا کام اپنی ڈومین میں رہ کے کریں. ہم جب اپنی ڈومین سے نکل کے باہر جا کے کام کرتے ہیں اس کے نتائج تو کبھی بھی اچھے نہیں ہوئے. اور آئی تھنک جو مدت ہے بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ یہی ہے کہ ابھی تک میرا خیال ہے کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کر سکا. کوئی نہ کوئی وجہ بن گئی.
مگر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. شاید ہم ہوں نہ ہوں، مگر میں امید رکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو شاید ہم اگلے 5 سال دیکھ لیں کہ ایک ہی پرائم منسٹر ہوں گے جن کے اوپر کوئی ایسی تہمت نہیں لگے گی یا بات نہیں ہوگا. مگر میں آپ کو بتاؤں، نیازی صاحب کا یہ کرتا ہوا سارا کچھ اپنا ہی تھا. انہوں نے بہت زیادہ بیساکھیوں پہ ریلائی کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے اپنی ایروگنس جو ہے اس کی وجہ سے ایلائز کو بھگایا، ان کی ایروگنس نے ان کے اپنے ممبرز کو بھگایا، اور ان کی ایروگنس نے صرف اپنی ذات کی خاطر اپنے آپ کو اور جمہوریت کو جو نقصان پہنچایا وہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. سو یہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیتے ہیں، دراز ضرور کرتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں. تو ان کی تو میرے حساب سے رسی کھینچی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا جس میں جو کچھ انہوں نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر، جو کچھ بھی کیا وہ ان کے سامنے آ گیا. تو اس لیے ابھی بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. ہم لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے. عمران خان صاحب، نیازی صاحب تو شاید نہ بیٹھیں، مگر ان کی جماعت بیٹھ سکتی ہے. پھر مگر وہ جماعت ڈیسیجن نہیں کر سکے گی. یہ بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے. عمران خان صاحب اپنی ذات چھوڑ دیں، اب پاکستان کی سوچ رکھیں تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہوگا. اور یہ باقی سب میرا خیال ہے سٹیک ہولڈرز بن سکتے ہیں. ہم اپنا کام اگر کریں اور دوسرے کے کام میں انٹرفیئرنس بند کر دیں تو بہتری آنے کا بہت امکان ہے. بلکہ یہی ایک طریقہ ہے جو میں سوچتا ہوں. پھر کچھ چیزیں ہیں، اکانومی ہو گئی، واٹر ایشوز ہو گئے، پاپولیشن ایشوز ہو گئے، بے شمار ایشوز ہیں. میں تو رینڈم آپ سے بات کر رہا ہوں جس کے اوپر سب کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. فارن پالیسی ہو گئی، بے شمار ایشوز ہیں. مگر کچھ 5-6 سلیکٹ کر لیں جس میں کہ کہیں کہ یہ 25 سال کی پالیسی بیٹھ کے بناتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہو سکتا ہے، مگر اس کو فالو کریں بیکاز دس از پاکستان سروائیول. تو پھر تو کچھ ہو سکتا ہے. مگر اگر بیٹھنا نہ چاہیں، مودی کے فون کا انتظار کریں، یہاں اپوزیشن اس پرانی جو تھی اس کے ساتھ بیٹھنا نہ چاہیں، تو پھر اس طرح یہ چیزیں نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے ایاز صاحب، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں. انہوں نے بھی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مجھے آپ کو یا قوم کو یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب وہی ہیں جن کو نواز شریف صاحب اپنی تمام تر مشکلات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور عمران خان صاحب ان کو اپنی آنکھ اور کان سمجھتے ہیں. تو 2022 تو واقعی تبدیلی کا سال ہو گیا صحیح معنوں میں. جی ہو گیا، جو ہمیں گلے تھے اس وقت بات کی، مگر آئی تھنک لیس سیڈ اور موونگ فارورڈ از واٹ از ریکوائرڈ. انہوں نے کیوں ریزائن کیا، کس لیے گئے، اب دیکھیں نا اس کے اوپر بھی یہ سوشل میڈیا میں ٹویٹر وغیرہ تو دیکھتا بھی کم ہوں، سوشل میڈیا کم، مگر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا اس کے اوپر بھی اسپیکولیشن ہو گئی کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیٹس موو آن. انڈیویجولز ڈونٹ میٹر، انسٹیٹیوشنز میٹر. تو لیٹس ٹاک آف دا انسٹیٹیوشن اینڈ موو فارورڈ. ٹھیک ہے ایاز صادق صاحب، تعیناتی کا بحران تو ٹل گیا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اٹ واز ویری ویل ہینڈلڈ بائی دا گورنمنٹ، میچورلی ہینڈلڈ بائی دا گورنمنٹ. لیکن جو پارلیمنی بحران ہے، جو سیاست کا بحران ہے، وہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے. عمران خان صاحب کی کیا پلاننگ ہے اور حکومت کا اس کا کیا توڑ ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایاز صادق صاحب سے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری مچ ان کانورسیشن ود سردار ایاز صادق صاحب، پی ایم ایل این کے بہت ہی سینئر ترین رہنما ہیں، وزیر قانون ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں. السلام علیکم ایاز صاحب، بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر سے ریزیوم کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کو. عمران خان صاحب نے سر سرپرائز تو دیا آپ لوگوں کو، آپ مانیں نہ مانیں، مطلب کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے، پہلے وہ کر نہیں رہے تھے. آپ لوگ بھی کانفیڈنٹ تھے کہ عمران خان صاحب سے بڑکے مارتے ہیں، لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسمبلیز خیبر پختونخوا کی، پنجاب کی ڈیزالو کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا آپشن ہے ان کو ایسا روکنے کے لیے؟ اچھا ان سے ذرا یہ پوچھیے گا، اس وقت وہ حکومت ہیں، دونوں حکومت میں ہیں ان دونوں اسمبلیوں میں. اگر ڈیزالو کریں گے الیکشن ہو جائے گا، الیکشن کے بعد وہ حکومت میں آ جائیں گے. ابھی بھی حکومت میں، تب بھی حکومت میں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ حکومت میں نہ آئے. تو پھر اس کے بارے میں انہوں نے سوچا ہے کہ اگر وہ حکومت سے ہی باہر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. اور ابھی بھی حکومت میں، تب بھی حکومت میں. تو یہ کس منطق سے کیا ہے، مجھے اس کا بالکل نہیں سمجھ آ رہی. اور اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. یہ بائی الیکشن ہوگا، اور بائی الیکشن ہو کے انشاءاللہ گورنمنٹ فارم ہوگی، اور پھر دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے.
ایاز صاحب دو اسمبلیز کے اندر بائی الیکشن کیسے ہوگا؟ 22 ارب روپے لگیں گے. دس از واٹ الیکشن کمیشن از کوٹنگ. اور آپ لوگ اوکے ہیں اس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے 22 ارب روپے لگے، یا واقعی آپ کے پاس سیاسی طور پر کوئی آپشن نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ 22 ارب روپے لگیں گے. ان کے لیے تو آپشن یہی ہے کہ نیشنل اسمبلی میں آئے اور اپنا رول پلے کریں. کیا سندھ اسمبلی ڈیزالو کرے گی؟ جو بلوچستان گورنمنٹ ہے وہ ڈیزالو کرے گی؟ وہ نہیں کریں گے. تو آپ کہہ رہی 2 گئیں، اگر 3 نہیں جاتی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آزاد کشمیر کو بھی ڈیزالو کر دیں اور گلگت بلتستان کو بھی کر دیں، مگر اس سے بھی فرق پڑے گا. دیکھیں جی 3 گورنمنٹس ان پلیس ہوں گی، سندھ کی گورنمنٹ، بلوچستان کی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. اس کے علاوہ کشمیر کی گورنمنٹ اور گلگت بلتستان کی ہوں گی. تو 2 جانے سے کیا ہوگا؟ وہاں الیکشن ہو جائے گا. یہ عمران خان صاحب کو چھوڑ، جو انہوں نے یہ لانگ مارچیں کر کے، وہ تھکی ہوئی لانگ مارچ تھی، کبھی وہ تھک جاتی تھی، کبھی سستاتی تھی، کبھی بیٹھتی تھی، کبھی چلتی تھی، پھر پیچھے چلی جاتی تھی، پھر آگے آ جاتی تھی، پھر وہ ڈی ٹور کر کے کبھی لیفٹ جاتی تھی، کبھی یو ٹرن لیتی تھی، پھر رائٹ چلی جاتی تھی. تو وہ تھکاتی یہاں تک پہنچی. اگر پبلک ساتھ ہوتی تو وہ یہاں نہ بیٹھتے. لیکن سر آپ لوگوں کو بھی تو تھکا دیا نا، اسی وقت نہ لے کے آتے. آپ لوگوں کو بھی تو تھکایا ساتھ میں. تمام وسائل نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب تو تمام تر وسائل استعمال کر کے اسلام آباد میں ان کا انتظار کر رہے تھے. پورے پاکستان کی پولیس بلا لی، پورے پاکستان کی انتظامیہ بلا لی. آپ لوگ بھی تو تھکے نا، دن رات آپ لوگ میٹنگ کرتے رہتے تھے. انہوں نے جو کرنا تھا، آپ کو پتا ہماری ایک لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ نہیں ہوئی، ایک نہیں ہوئی. کم از کم میں نہیں تھا اس میں. مجھے نہیں پتا کہ کون سا منسٹر، رانا صاحب تو اکیلے ہینڈل کر رہے تھے. ہم جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ٹھنڈ پروگرام میں تھے، ہم ٹھنڈ پروگرام میں تھے. آل رائٹ، چلے یہ تو آپ نے کہا. ہمیں جب یہ وہاں سے پتہ چلے تھے نا، جب یہ حضرت داتا گنج بخش صاحب کے مزار تک پہنچے تھے، تب تک ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کتنے لوگ ہیں ساتھ. دین اگین لیکن دین اگین ایاز صادق صاحب، ایز اے گورنمنٹ، اور جس طریقے سے اگین میں بار بار اس چیز کو ریفر کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے جو تعیناتیاں ہوتی ہیں، آرمی چیف صاحب کی تعیناتی ہوں، چیف آف سٹاف کی جو تعیناتی ہوتی ہے. جب اس معاملے کو اتنا میچورلی ہینڈل کیا گیا تو تھوڑا سا حکومت اور بڑاپن دکھائے. اور بلکہ آپ کی تو یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ بحیثیت حکومت آپ کو اپنی اپوزیشن کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. عمران خان صاحب کو لے کر آئیں قومی دھارے میں، ان کے ساتھ بیٹھیں، کسی نہ کسی طرح کوئی بات چیت کریں. جو صدر صاحب ہیں ان کے ساتھ تو آپ کے ڈورز آف کمیونیکیشن اوپن ہیں. تو کیا اس بارے میں جینونلی پریکٹیکلی کوشش نہیں کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں میں تو آج بھی کہتا ہوں، میں آپ کی وساطت سے آفر دیتا ہوں کہ بیٹھ جانا چاہیے. پاکستان کی خاطر بیٹھنا چاہیے، عمران خان صاحب کے اقتدار کی خاطر نہیں. اگر ہمیں وہ یہ کہیں کہ آپ پہلے یہ کہیں کہ ہم الیکشن جلدی کرائیں گے پھر ہم بیٹھتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا. یہ ہوتا اسی طرح ہے کہ آپ آتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اپنی ڈیمانڈز پیش کرتے ہیں، ڈیمانڈز پہ ڈسکشن ہوتی، کچھ ایگری ہوتی ہیں، کچھ ڈس ایگری ہوتی. دیٹ از ہاؤ یو موو فارورڈ. یہ گن پوائنٹ کے اوپر نہیں ہو سکتا. جب یہ پچھلی دفعہ دھرنا دینے لگے تھے، ہماری جب صبح میٹنگ ہوئی تھی تو تب بھی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں ہمیں بلایا کس لیے؟ بلایا تو ان کے کہنے کے اوپر تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا میٹنگ کرے. وہ دھاوا بول رہے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ اناؤنس کر دیا ہے گن پوائنٹ پہ، اب ہمیں کہتے ہیں الیکشن آپ اناؤنس کریں. دس ول ناٹ ہیپن. سو وی ور ویری کلیئر آن دیٹ ایشو. اور ابھی بھی لیکن ایک کلیئرٹی اور ملک کی خاطر بیٹھنا چاہیے. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. ایک کلیئرٹی اور ہے جو کہ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو بھی کنوے ہوا ہی ہوگا بیہائنڈ کلوز ڈورز اور ایون اوپنلی ایز ویل، کہ عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی آپ کی آفر ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے. دے آر ریڈی ٹو سٹ ود یو بٹ اونلی آن ون کنڈیشن اینڈ دیٹ از ارلی الیکشن. کیا الیکشن اکتوبر سے پہلے، جو کہ آپ لوگ کی ڈیٹ ہے، اکتوبر سے پہلے کسی بھی ٹائم پر ہو سکتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ آن اے ٹیبل بیٹھ کر کے اس بارے میں بات کرے؟ دیکھیں اگر ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ پہلے الیکشن کرنا ہے تو پھر سٹارٹنگ پوائنٹ یہ کر لیتے ہیں، وہ کنڈیشن لے کے آ جائیں. ہم لے کے آ جاتے ہیں، ہم 6 مہینے گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے، تو پھر بیٹھ جائیں گے. ہم تو وہ بات بھی نہیں کر رہے. مگر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے 6 مہینے ایمرجنسی ہو سکتا ہے، ویدر اٹ از اکنامک ایمرجنسی. سو آئی تھنک پہلے بیٹھنا چاہیے. جلدی اور دیر کی بات کرنے کے بجائے پہلے بیٹھ جانا چاہیے. اس میں دیکھیں کچھ نہیں، جب تک بات نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، تب تک نکلے گے کچھ نہیں. تو وہ بیٹھنے کو نہیں تیار. تو اس طرح ان کی سیاست شاید ایسی ہوتی، ہماری سیاست بات چیت کر کے ہوتی. اسی لیے تو ایلائز بھی بھاگ گئے ان سے کہ ان کو نہ عزت دی، نہ ان کو صحیح طرح ٹریٹ کیا. وہ بھی بندھے ہوئے تھے. جب انہوں نے سوچا کہ نہیں بس انف از انف، تو تب انہوں نے چھوڑ دیا انہیں.
ایاز صاحب آئی ڈونٹ نو کہ آپ کی نظر سے شیخ رشید صاحب کا بیان گزرا یا نہیں گزرا، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. آئی ووڈ ریئلی لائک کہ آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں، بیکاز ایک آئیڈیا جو کہ پارلیمنٹری ہے وہ ابھی آپ نے ادھر ہی فلوٹ ان کیا کہ آپ لوگ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں. اگر عمران خان صاحب اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ 6 مہینے اسی گورنمنٹ کو مزید ایکسٹینڈ کریں گے، تو شیخ رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی آج چھڑی تبدیل ہو گئی ہے، 2 مہینے میں الیکشن کی گھڑی بھی تبدیل ہو جائے گی، وچ مینس کہ ہی از فورسنگ الیکشنز ان another 2-3 months. کیا بیک ڈور کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے؟ پلیز، میں 2002 میں پارلیمنٹ آیا تھا، ایک جین ڈکسن کے بارے میں سنا تھا، بڑی پیشین گوئیاں کرتی ہیں ایک شیخ رشید صاحب، ایک ان کی نہیں صحیح ہوئی. میں آپ سیریسلی کیوں انہیں لیتی ہیں؟ وہ پلیز ان کو سیریسلی نہ لیا کریں. یہ میں تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ناٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن ہز ان کی پیشین گوئیاں، بیکاز اب وہ چھوڑ دیں، میں کوئی ایسی چیز نہیں کہنا چاہتے، بٹ پلیز ان کو سیریسلی نہ لیا گیا. کسی سینئر کسی اور پولیٹیشین کی بات کریں، پرویز کھٹک کی کریں، اسد کیسر کی کریں، اسد عمر کی کریں، کسی اور کی کریں، میں کہوں گا ہاں یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ چھوڑ دیں. وہ کبھی کسی کا دم چھلا، کبھی کسی کا، وہ چھوڑ دیں پلیز اس کو. لیٹس ناٹ، ہم سیریس بات کرتے ہیں، آپ پلیز جوک نہ کریں. چلے سیریس بات کر لیتے ہیں ایاز صاحب، چلے سیریس کر لیتے ہیں بات، اور ذرا کچھ کنسٹرکٹیو بات بھی کر لیتے ہیں. آپ کیونکہ ایاز صاحب آئی پرسنلی آلسو نو کہ آپ بڑی مفاہمت کو آگے لے کر کے چلتے ہیں ان آل دی ڈیموکریٹک مینس. تو آپ سے سیدھا سوال پوچھ لیتی ہوں، چلیں لیفٹ رائٹ جانے کے بجائے. یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ ان کے ساتھ کوئی گفتگو ہو رہی ہے؟ بیکاز جو چودھری صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک بہت ہی اسمارٹ موو کھیلی، اور وہ پنجاب کے اندر جو انہوں نے سیشن کال کیا ہوا ہے اس کو 4 مہینے سے کلوز نہیں کیا. اور ایسی سچویشن میں آپ ہمارے سے بہتر جانتے ہیں کہ نہ آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور نہ آپ کسی قسم کی پارلیمنٹری تبدیلی لا سکتے ہیں ونس دا سیشن از گوئنگ آن. آپ خود اسپیکر رہے ہیں اسمبلی کے، ہمارے سے بہتر قواعد اور ضوابط جانتے ہیں. تو کیا بیک ڈور یا ویسے بھی آن اے ہیومینیٹیرین اینڈ فرینڈلی گراؤنڈس چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ میری سب سے دوستی ہے، میرا سب سے تعلق ہے، مگر جو لاسٹ ہماری ملاقات ہوئی تھی چودھری پرویز الہی صاحب سے، جس دن دعائے خیر کیا تھا اور انہوں نے ایک کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ بننے کو تیار ہوں، کھانا انہوں نے ہمیں کھلایا، اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کے تلاوت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ہم نے دعا کی تھی. اس دن کے بعد سے میری ان سے نئی ملاقات ہوئی. باقی سارے پولیٹیکل دوستوں سے ہے، گپ شپ بھی لگتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ پولیٹکس کے اوپر ہو، بٹ میں رابطہ رکھتا ہوں اور دوست بھی رابطہ رکھتے ہیں. یہ میں اس میں شارٹ یہ کہوں گا. آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی شہباز شریف صاحب نے کسی کوئی ڈیوٹی اسائن کی ہے کہ بیک ڈور چودھری پرویز الہی صاحب سے بات چیت کریں؟ ایکچولی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو آسک ایاز صاحب از کہ پنجاب کا جو بحران پیدا ہونے والا ہے اور اس ٹائم پہ جو سچویشن ہے اس کو آپ لوگ کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ اور میں یہ یقین سے نہیں مان سکتی کہ آپ واقعی کچھ نہیں کر رہے، اور اگر آپ واقعی کچھ نہیں کر رہے ہیں سو دین سم ایکشن از ہیپننگ سر. میں بڑے بالکل فرینکلی بتاؤں گا، میری نالج میں نہیں ہے کہ اگر کچھ ہو رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایسے بحران ہوتے ہیں جو ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. یہ ایک ایسا گیمبل ہے جو عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب لینے لگے جو شاید ان کے کنٹرول میں نہ رہے. یہ حالات وقت تبدیل ہوتے ہوئے نہیں پتہ چلتا. سو یہ پرویز الہی صاحب پرانے پولیٹیشین ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو وہاں پرانے بیٹھے ہوئے. سو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ سوچے سمجھے بغیر اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لیں گے، بیکاز یہ بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے. بٹ پھر اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، اگر لے لیں تو ٹھیک ہے، پھر الیکشن ہوگا، وہاں ہم بھی تیاری کریں گے، میدان میں آئیں گے، وہ بھی آئیں گے. بٹ یاد رکھیے گا یہ 2018 نہیں ہے کہ جب جہاز آ رہا ہے، لوگوں کو لے کے آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں، آپ نون کی طرف سے نہ کریں، آپ کو کینڈیڈیٹس پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. وہ حالات نہیں ہیں 2018 کے. اس وقت حالات شاید ان کی فیور میں نہیں ہوں گے یہ، اور اس وقت کیئر ٹیکر بھی نیوٹرل ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ بھی ان پلیس ہوگی، تو سچویشن ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے ان کے، اور نکل جائے گی، یہ میرا خیال ہے اگر یہ رسک لیتے ہیں. اچھا، نکل جائے گی سچویشن، یہ آپ کی جو ہے یہ کیلکولیشن لگ رہی ہے. لیکن بحیثیت ایک وزیر قانون ایاز صاحب،
جو گورنر رول ہے، ویسے تو خیر بڑی غیر آئینی سی ایک آپشن ہے، لیکن کیا گورنر رول جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے، یا کسی پوائنٹ پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ گورنر رول کا استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، اور مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو میں تو اس چیز کی فیور میں نہیں ہوں. اور نواز شریف صاحب؟ نہیں، مجھے آئی ڈونٹ نو، نہیں، میرا نہیں خیال یہ اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی، ناٹ ٹو مائی نالج. لیکن کیا نواز شریف صاحب کمفرٹیبل ہیں کہ اگر آپ لوگ پنجاب میں تبدیلی لانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے بیفور جنرل الیکشنز؟ آئی تھنک انشاءاللہ انہوں نے آ جانا جلدی، اور پھر یہاں چیزیں، اور آئی تھنک شہباز صاحب اپنا کام کریں گے جو وہ کر رہے ہیں گورننس کا، اور نواز شریف صاحب اپنا پولیٹیکل تیاری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ان کے آنے پہ. تو انشاءاللہ تیار تو ویسے بھی ہیں، ہی از ٹوٹلی ان کنٹرول انگلینڈ میں بھی بیٹھ کے، مگر وہ جب آ جائیں گے تو پھر ایک ایکٹیویٹی ڈفرینٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. آل رائٹ. رانا ثناء اللہ صاحب نے، ایاز صاحب آپ کے نالج میں ہوگا ہی کہ انہوں نے ایک ٹائم پر کہا تھا کہ جب یہ بائی الیکشنز ہو رہے تھے جس میں عمران خان صاحب تمام ہی حلقوں سے خود ہی کھڑے ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہمیں تو ٹیکنیکلی یہ الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. اب جو سچویشن بن رہی ہے ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم، اگر باقی اسمبلیز خیبر پختونخوا پنجاب کی ڈیزالو کر دی جاتی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو کیا نون لیگ الیکشنز کنٹیسٹ کرے گی سر؟ پہلے تو یہ بتائیے، عمران خان صاحب نے 9 سیٹوں پہ کیا تھا، وہ سیٹیں خالی پڑی ہوئی نا. اب اگر وہ ہاؤس میں آنا چاہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہیں تو وہ سیٹیں ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. وہ تو ان کی کم ہو گئی، ہماری تو کم نہیں، ہماری تو بڑھ گئی ہیں تھوڑی سی، مگر ان کی تو کم ہو گئیں. تو اس کا ان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ یہی میں نے کہا نا کہ یہ گیمبل جو ہے نا کئی دفعہ الٹے پڑ جاتے ہیں، اور جب چیزیں الٹی پڑنی شروع ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے. اور انشاءاللہ پڑیں گی. جب انسان ذات کے لیے کچھ کرتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب انسان ملک کے لیے کرتا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ہوتی ہے. ٹھیک ہے ایاز صاحب، مجھے پلیز الاؤ کیجیے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، واپس آئیں گے فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن کے لیے، اینڈ آف کورس جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر سردار ایاز صادق صاحب آج کے پروگرام میں ہمیں کوئی ڈیٹ دے پائیں کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹل ویری مچ ان کانورسیشن ود دا لا منسٹر اینڈ فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی پی ایم ایل این کے سینئر رہنما سردار ایاز صادق صاحب. ایاز صادق صاحب، $1 ملین کویسچن، مطلب اگر آپ آئیں یا آپ کے لیول کا کوئی بھی سینئر رہنما ہمارے پروگرام میں آئے یا کسی بھی پروگرام میں جائے، ایک سوال تو آپ سے لازماً ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ یہ تو وہ سچویشن ہے کہ اس ٹائم پر نواز شریف صاحب ہی واپس آ کے عمران خان صاحب کا جو ہے نیریٹو کا توڑ کر سکتے ہیں. وہ وہاں سے بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ وہ آئیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اب مہینوں کی بات نہیں، دنوں میں آئیں گے انشاءاللہ. مجھے کوئی انفارمیشن نہیں، میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا، بٹ دس از مائی کنوکشن. ایاز صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو الیکشنز میں ہرانا اتنا آسان اب نہیں ہے، مطلب مشکل ہے عمران خان صاحب کو الیکشنز میں ہرانا، اور اسی وجہ سے حکومت کہیں نہ کہیں الیکشنز کو ڈیلے کر رہی ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو انتظار ہے کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف آ جائیں، اور نواز شریف صاحب کے آنے سے آپ کی جو الیکشن گیم ہے، جو ووٹ کی گیم ہے، وہ تھوڑی اپ ہو جائے گی؟ دیکھیں، الیکشن تو ہمیشہ سیریس ہوتا ہے، چاہے جس مرضی جماعت کے خلاف ہو. میں نے 2002 کا الیکشن عمران خان صاحب کے خلاف لڑا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، آسان نہیں تھا. 2008 کا الیکشن پیپلز پارٹی کے اگینسٹ لگا، ہم نے اسی طرح سیریسلی لیا. 2013 کا پھر عمران خان صاحب کو ہرایا، وہ بھی اسی طرح الیکشن لڑا جیسے 2002، 8 اور 13 کا، اسی طرح 15 کا لڑا، اور اسی طرح تھا. الیکشن کوئی آسان نہیں ہوتا، اررسپیکٹو آپ کا اپوننٹ کون ہے. جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ اپوننٹ کمزور ہے، آپ الیکشن ڈھیلے پڑ جائے، وہ نقصان اٹھاتے ہیں. تو الیکشن کوئی بھی آسان نہیں لینا چاہیے، پوری پلاننگ کرنی چاہیے، اور پوری فورس سے الیکشن لڑنا چاہیے، پھر یہ الیکشن بنتا ہے. ہاف ہارٹڈ الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. سو جو بھی الیکشن ہوگا، جس مرضی جماعت کے، چاہے نیازی صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ہو پارٹی، الیکشن ہی ہے. ایبسلیوٹلی. ایاز صاحب، رانا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بس اب ڈیلیور کرنے والے، اور آخری 6 مہینے کے اندر ان کی جو ڈیلیورنس ہوگی وہ کمال کی ہوگی. لیکن خبر تو ہمیں یہ مل رہی ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اپنا وہ کمال، وہ جادو دکھا نہیں پائے ہیں، کیونکہ IMF سے ابھی $1 ارب کی جو قسط آنی ہے اس کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. تو بغیر پیسے کے ڈیلیورنس، پرفارمنس، گورننس کیسے ہو پائے گی؟ کیسے ڈیلیور کریں گے آپ لوگ؟
دیکھیں جن حالات میں اسحاق ڈار صاحب نے آ کے فائنانس منسٹری اٹھائی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے ان سے مفتاح اسماعیل صاحب ٹربل شوٹنگ کرتے رہے، خرابی اتنی یہ کر گئے تھے، اتنی مس گورننس کر، اگر میں آپ کو بتاؤں نیازی صاحب کی حکومت نے اگر مس گورننس نہ کی ہوتی نا تو شاید ہم حکومت میں بھی نہ ہوتے، اسپیشلی اکنامک مس گورننس۔ کہاں پتہ نہیں 80 یا 85 ارب کی امپورٹ کر لی اگینسٹ 65 بلین کا ایکسپورٹ اینڈ ریمیٹنس، 20 ارب روپے پھر کہاں سے آنا تھا؟ وہی تو انہوں نے لیے، اسی طرح کے تو پیسے لے کے انہوں نے یہاں پہ پہنچائے، جتنا پچھلی ساری حکومتوں نے پیسہ لیا اس سے زیادہ تو انہوں نے لے لیا ایک گو میں خان صاحب نے، تو یہ تو تباہی کر کے گئے۔ اور اگر کبھی خدا نخواستہ یہ آ گئے تو میں تو امید نہیں رکھتا کہ یہ کچھ کر سکیں گے، بیکاز انہوں نے جو 4.25 سال میں نہیں کر سکے وہ کتنے اور میں کر لیں گے، تو یہ تو اس کو تو کسی کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ڈار صاحب آئے ہیں ٹو دا بیسٹ آف ہز ایبلٹی، اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئیں، بینکوں کی اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئیں، گورنر اسٹیٹ بینک کا ایشو چل رہا تھا، باقی چیزیں چل رہی تھیں، وہ آہستہ آہستہ ریزالو ہو رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا انہوں نے ایک نئی کیمپین چلائی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ کو پاکستان کا حامی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے سوائے عمران نیازی کے؟ انہوں نے اور ان کی پارٹی نے کیمپین، انشاءاللہ 5 تاریخ کو بانڈ کی پیمنٹ آ رہی ہے، 5 تاریخ کو سکوک بانڈ کی جب پیمنٹ ہوگی $1 بلین کی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ پیمنٹ ہو گئی، جس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کر رہا ہے پاکستان۔ یہ چیزیں ہیں جو خراب کرتی ہیں۔ چلیے جی ایاز صادق صاحب، میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ جو آپ امید جگا رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہو۔ آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگ مہنگائی کم کریں اور عوام کے لیے جو ہے کچھ ڈیلیور کر کے جائے۔ آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ، آل دا ویری بیسٹ۔ آپ لوگوں سے بھی بہت بہت شکریہ، آپ لوگ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ سی یو آل ٹمارو، اللہ حافظ۔